اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاء زہرا کی طرف سے اب سب کو سلام۔ اچھا، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی، ٹاپک آپ سب بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا کا ایک تھوڑا سا غلط استعمال، باقی تو جتنے بھی غلط یا صحیح استعمال ہیں آپ سب جانتے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے پھر کبھی۔ تو کل آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے، ہم لوگ سبھی فیس کر رہے ہیں شدید ترین گرمی کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گرمی کے صدقے جہنم کی گرمی سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ تو کل میں ایک پوسٹ پڑھ رہی، ہماری سائٹ کی تھی، بھاولپور سائٹ کی، تو کہ میں صبح صبح اٹھا اور میں نے دیکھا کہ مطلب وہ ویڈیو بھی اسی ٹائپ کی بنی ہوئی، بہاولپور میں برف باری ہو رہی ہے اور میں چھتری لے کے آیا اور میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت قوم ہر چیز کا ہم لوگوں نے ایک مذاق بنا دیا ہے، بجائے اس کے آپ یہ دیکھیں کہ ہم پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے کہ ہم لوگوں نے درخت دھڑا دھڑ کاٹ دیے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس بات کا کیا اثر پڑ رہا ہے ماحول پہ۔ سولر پلیٹس ہم نے اتنی لگائیں کہ چلو بجلی کی کھپت پوری ہو، نہ بجلی پوری ہو رہی ہے نہ اس پہ پورا ہو رہا ہے۔ تو چلے ہم اور آپ لوگ جیسے لوگ، کچھ ہی طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ساری سہولیات کو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن بیسکلی جو ہمارے 90% لوگ ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، نہ ان کی بجلی پوری پڑتی ہے، نہ ان کے گھر میں اے سی ہوتے ہیں، نہ کولر بھی، میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کے گھر۔ تو اچھا، ایک دم سے میں نے جب پوسٹ پڑھی اور اوپر سے وہ تصویر بھی اسی طرح کی بنی ہوئی ہے AI کے ذریعے، تو میرا بھی ایک لمحے کو مطلب میں سوچ، جیسے وہ ایک سیکنڈ کی وہ ہوتی ہے نا، 2-4 سیکنڈس کی وائب ہوتی ہے، تو یا اللہ یہ کیسے؟ تو مطلب پھر مجھے آیا کہ اچھا، اس بندے نے نا مطلب مذاق اڑایا ہے، ایک الٹ بات کی ہے۔ تو میرے حساب سے میرے تو یقین کریں میرا خون کھول اٹھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو ایک مذاق بنا لیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ توبہ استغفار کریں، نماز استسقاء ادا کریں، بچوں سے کہیں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس بات کی آپ نے کبھی سنا تھا کہ ٹمپریچر 56 تک گیا ہے؟ کل ٹمپریچر 56 کو چھو گیا ہے یہاں پہ۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اس سے کوئی رحم کی اپیل کریں کہ وہ تھوڑی سی گرمی کو کم کر دیں، تھوڑا سا ان لوگوں پہ جو مزدور طبقہ ہے، اپنے باہر دیکھا ہوگا ہم لوگ یہی کہتے ہیں اس ٹائم سے باہر نہیں نکلنا، 11 بجے سے 5 بجے تک باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو یار، کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ جو باہر لوگ پھر رہے ہیں، ریڑھی والے ہیں، مزدوری والے ہیں، کیونکہ مزدوری نہ کریں، ایک دن مزدوری نہ کریں، ان کے گھر کا چولہا نہیں چلے گا۔ تو وہ لوگ بھی تو آخر سروائیو کر رہے، کیسے سروائیو کر رہے وہ ان کو پتہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے ہمارے گھر کے اوپر کی جو منزل ہے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو میں روز سوچتی تھی اور کہتی تھی کہ بھائیوں سے کہیں، مستریوں سے کہیں اب چھٹی کر جائیں، اب نہ کام کریں، اب نہ کام کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ نہیں کریں گے، ہم کہیں پہ تو کریں گے نا۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک دن وہ کام کرتے ہوئے مزدور تھا کہ خدا جانے مستری وہاں پہ بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب تو گرمی اس سے میرا خیال ہے بہت ساری زیادہ پڑ رہی ہے۔ تو وہی بحیثیت قوم ہمارا یہ نہیں فرض بنتا، بحیثیت فرد، کسی بھی طریقے سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ اب بھی مذاق اڑانے کے، اب بھی مذاق بنانے کے، یار کتنے لوگوں نے ایسے خوش ہو کے کہ اچھا مطلب ایک لمحے کے لیے سو جاتی ہے نا، کیوں ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہر چیز کا، ہر بات کا، ہر چیز کو ہم نے مذاق بنا لیا۔ اور اب ان باتوں میں کوئی مجھے بتائے، مذاق کی کوئی تک بنتی بھی ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دے کہ ان چیزوں میں ان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے یا پتہ نہیں، میں تو اس کو ایسے ہی کہوں گی، خوف سا آتا ہے کہ یا اللہ کیا اتنی گرمی ہے اور پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ خدا کا واسطہ ہے میرے، کوئی بھی ایک سننے والا، کوئی بھی ایک
اگر میری بات کسی کے دل کو چھو جاتی ہے تو 24 گھنٹے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس سے کہیں کہ اس گرمی کے صدقے ہمیں جہنم کی گرمی سے نجات دیں، اس گرمی کو ہمارے لیے راحت میں بدل دیں، کوئی آسانیاں پیدا کریں۔ انسانوں سے تو ہمیں امید ہی نہیں ہے، حکمرانوں سے تو امید ہی نہیں ہے، اور انسانوں سے امید رکھنی بھی نہیں چاہیے، یہ وہ نااہل۔ اس پہ کیا بات کروں میں، آپ سبھی لوگ جانتے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں خود کو تو تھوڑا سا عقل کا، تھوڑا سا شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی بات ہے، کسی بھی چیز کو ہم لوگ اٹھا کے تو خام خواہ میں اس کا مذاق بنانا شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مذاق بنا کے استغفار، مطلب کچھ تو شعور ہونا چاہیے، کچھ تو عقل ہونی چاہیے۔ تو مجھے اتنا کل برا لگا یہ پوسٹ پڑھ کے، اور میں نے اس پہ کمنٹ بھی یہی کہا کہ کیا اب بھی اتنی جھلساتی گرمی میں، اتنی جان نکالتی گرمی میں آپ لوگ اب بھی اس چیز کو مذاق والی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اتنی آگ نہ برسائے آسمان سے، یار کوئی بات ہے اب؟ تو پلیز جہاں تک بھی میری بات جاتی ہے، کوئی بھی ایک سن رہا ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی تھوڑی سی ان کی حوصلہ افزائی تو بندہ نہ کرے تو تھوڑی سی ان کو میرا خیال ہے ملامت کر دینی چاہیے، تھوڑا سا ان کو احساس دلا دینا چاہیے کہ خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جنگ کے دنوں میں ہوتا رہا تو وہ بھی میں پڑھ کے حیران ہوتی رہی، شاید جنگیں انہوں نے ہم جیسوں نے، ہماری نسل نے دیکھی نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے بڑوں سے پوچھ لیں یا دیکھ رہے ہیں، یا غزہ میں، فلسطین میں، تو ہر چیز کو بحثیت قوم ہم لوگوں کو ساتھ نہیں بنانا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر آپ لوگ مجھ سے متفق ہیں، کوئی ایک بھی مجھ سے متفق ہے، تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، کیونکہ آپ بہت اہم ہیں، ہر فرد ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، ایون ایک چونٹی بھی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے بار بار کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت اہم ہیں، کسی کے لیے جینے کی وجہ ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی اگلی نئی بات کے ساتھ انشاءاللہ۔